سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی اور امام علی علیہ السلام کے مددگاروں میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام روزبہ تھا اور آپ کے والد کا نام خشبودان تھا۔ آپ کی ولادت ایران کے ایک شہر جی میں ہوئی۔ آپ کے والد ایرانی دہقان تھے۔ آپ کے والدین کا مذہب آتش پرستی تھا۔ نوجوانی کے ایام میں آپ مسیحی ہو گئے اور اپنے شہر سے شام کی جانب سفر کیا۔ شام میں آپ کلیسا کے خدمت گزار تھے۔ جب مسیحیوں کی زبانی ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشگوئی سنی تو حجاز کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ہمراہ مدینہ آئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ہجرت کے پہلے سال جمادی الاول میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور آپ کا نام سلمان رکھا۔ آپ کے القاب فارسی، محمدی اور پاک ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جب مواخات قائم ہوئی تو بعض روایات کے مطابق آپ کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ آپ کا نکاح بنی کندا کی ایک خاتون سے ہوا جن سے سلمان کے 2 فرزند محمد اور عبداللہ اور 3 دختران تھیں۔ جناب سلمان نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان نے دیا، جو مشرکین کی شکست کا سبب بنا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی اور چاہنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے 4 اشخاص کو دوست رکھنے کا حکم دیا کہ جن کو اللہ خود بھی دوست رکھتا ہے۔ وہ افراد علی، مقداد، ابو ذر اور سلمان ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت 4 افراد کی مشتاق ہے اور وہ شخصیات علی، عمار، مقداد اور سلمان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ سلمان فارسی عمر بن خطاب کے زمانے میں ان کی جانب سے مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی اجازت سے آپ نے اسے قبول کیا اور اپنی عمر کے آخر تک مدائن کے والی رہے۔ مدینہ سے ہی آپ کا ذریعہ معاش ٹوکریاں بنانا تھا، حتیٰ کہ گورنری کے عہد میں بیت المال سے سلمان کا حصہ 5000 درہم تھا، جسے وہ صدقہ میں دے دیا کرتے اور ٹوکریاں بنا کر
अपने हाथ की कमाई खाते थे। जनाब सलमान के बारे में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात भी मिलती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, सलमान फारसी और बाज दूसरे दोस्त जैसे अबू ज़र, अमार और मिकदाद ऐसे अफराद हैं कि खुदाबंद उनके वजूद की बरकत से लोगों को रोजी देता है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हुजूर एक मजलिस में सलमान का नाम आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान फारसी ना कहिए बल्कि सलमान मुहम्मदी कहिए, क्योंकि वो हम अहले बैत में से हैं। आपकी वफात सन 36 हिजरी में हुई। बाज रवायात के मुताबिक सलमान की वफात पर इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीना से मदाइन तशरीफ लाए, सलमान की तजहीज़ो तकफीन को अंजाम दिया, फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उन्हें अपने दस्ते मुबारक से सुपुर्दे खाक किया। जिस इलाका में सियाह मदाइन के आसारे कदीमा देखने जाते हैं, वहीं एक बड़ा मिज़ार देखते हैं जिसे सलमान पाक कहते हैं, जिसमें सलमान मुहम्मदी महवे आराम हैं। मदाइन वाले उन्हें सलमान पाक कहते हैं। पाक के मायने ताहिर के हैं। यकीनन सलमान का कल्ब और रूह पाक थी और अहले बैत अलैहिस्सलाम में से थे। इनसे खुदा ने हर रजिस को दूर रखा और ऐसे पाक रखा जैसा कि हक है। दरूदो सलाम हो हजरत सलमान मुहम्मदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर।